حي على الفلاح. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون صدق اللہ مولانا صدق رسول اللہ ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. محترم ناظرین و ناظرات السلام علیکم. جیسے آپ نے سورہ نحل کے پہلے رکوع کی تلاوت سنی، اب انشاءاللہ میں اس رکوع کی تشریح اور تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا. کئی تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے آج کا درس تیار کیا ہے، اور اس صورت میں بھی بہت سارے اہم مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس رکوع میں بھی بہت سارے اہم مضامین بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالاوت برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر امر سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے. اکثر لوگ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں وہ فتح و نصرت کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں. اور بعض لوگ ان میں مولانا مودودی صاحب شامل ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ہجرت کا مرحلہ آیا تھا اور ہجرت کا حکم آنے والا تھا، آیا ہی چاہتا تھا. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کی سرکشی اور کفر و جہود حد کو پہنچ جاتا ہے اور تمام حدود کو پار کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبران کرام کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہجرت کرے، اور ہجرت کے بعد اللہ کا عذاب اس قوم پہ نازل ہوتا ہے جہاں سے کسی پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہو. تو اس طرح سے بہت ساری باتیں اس بارے میں بیان کی گئی ہے، میں اس کی مزید وضاحت کروں گا بعد میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شرک اور کفر میں مبتلا ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی ہے، اور اس کا وہ مطالبہ بھی کر رہے تھے. تو وہ شاید سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہم حق پہ ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ سزا نہیں مل رہی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک اور صاف ہے اس شرک سے جو تم لوگ کر رہے ہو، اور تمہارے عذاب کو ٹالنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے معبودان باطل حق پہ ہے، بلکہ اللہ کی بڑی مصلحتیں ہوتی ہے جب اللہ کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے یا اس سے پہلے ان کو مہلت دیتا ہے. اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہے، تو ان کو یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تو پاک و صاف ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اپنے خیال میں جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو. تو پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے ملائکہ کو نازل فرماتا ہے اس روح کے ساتھ، یعنی پیغام کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ. اور یہاں پر علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں ملائکہ سے مراد صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اور یا بہت سارے ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ماجد دریابادی صاحب نے اور باقی مفسرین نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بڑے
فرشتے تشریف لایا کرتے تھے جب وحی آیا کرتی تھی، اور صرف وحی کے موقع پر ہی نہیں بلکہ جنگوں کے موقع پر بھی ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی نازل ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس بندے پر جس پہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہدایت اور وحی کو اپنے اوپر نازل کروائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جس بندے کو اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت دینے کے بعد بھی وہ بندہ ہی رہتا ہے، حالانکہ وہ رسول ہوتا ہے، نعوذ باللہ خدا نہیں بنتا ہے۔ یہاں بہت ہی اہم بحث ماجد دریابادی صاحب نے کی ہے کہ یہ جو دیوتا پرستی ہے اصل میں یہ اولیاء، یہ اصل میں ملائکہ پرستی، وہ ملائکہ کو ہی لوگوں نے دیوتا سمجھا ہے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ملائکہ جب آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور جس بندے پہ اللہ چاہتا ہے نبوت کا نزول تو نازل ہو جاتی ہے نبوت اور تعلیم ان کے اوپر، اس کے بعد پھر ان کا حکم ان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرائے، لوگوں کو ڈرائیں، اور انذروا انہ لا الہ الا انا فتقون، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو۔ یعنی توحید کی تعلیم لے کے تمام پیغمبران کرام تشریف لاتے ہیں، اور ان کا پہلا اور آخری یہی میسیج ہوتا ہے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور ہماری اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ زمین اور آسمان جو ہے خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ پہلے سے موجود نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ نہ اٹرنل تھے اور نہ اٹرنل رہیں گے، یہ ان کو ختم ہونا ہے ایک دن، زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ نے تخلیق کی ہے اس کی، یہ جو ہے کسی بگ بینگ کی وجہ سے یا کسی اور حادثے کی وجہ سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئے، اور یہ اللہ کے مخلوق ہے، جو بھی کائنات میں چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ خود جو ہے کسی مطلب جو ہے پرستش کے لائق نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، اور نہ زمین اور آسمان کی کوئی اور چیز، اور اللہ نے حق کے ساتھ ان کو پیدا کیا، یعنی ایک مقصد اور ایک خاص جو ہے ان کا جو مطلب ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تعالی اما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت پاک اور صاف ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی وہ اور لوگوں کو بھی کائنات کی تخلیق میں شریک سمجھتے ہیں، اور اپنی تخلیق میں بھی اور باقی چیزوں کی تخلیق میں بھی دوسرے لوگوں کی شرکت کا جو ہے گمان رکھتے ہیں یا اعتقاد رکھتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جگڈالو ہستی بن گیا۔ یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بالکل جو ہے بدبودار اور ایک حقیر بوند سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، مادہ منویہ سے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے استدلال کے لائق بن جاتا ہے، بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو بڑے استدلال پیش کرتا ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے، اور آخرت کا انکار کرتا ہے، پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جگڈالو ہستی بن گیا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں انسان کرتا رہتا ہے، اور اللہ نے اس کو کس حقیر مادے سے پیدا کیا، یعنی اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے پیدا کیا، کائنات کو کس طرح سے پیدا کیا۔ اس کے برعکس وہ اللہ کے بارے میں آرگومنٹ دینے لگتے، وہ فلسفیز پیش کرتا ہے، خدا کے انکار پر مبنی فلسفے پیش کرتا ہے۔
والانعام خلقها لكم فيه دفء ومنافع ومنها تاكلون، تو اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان سے پہلے کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بلکہ اللہ نے جو ہے دنیا میں چوپائے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، اور جن میں انسانوں کے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہے۔ تو انسانوں نے کیا کیا کہ ان جانوروں کو، ان حیوانات کو جو ہے ہی معبود قرار دیا بہت سارے معاملات میں، تو اس پر بھی میں بات کروں گا آگے جا کے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے ان انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسانوں پر اللہ نے جو ہے کیے ہیں، ان میں سے چوپایوں کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، جو انسان کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اور اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جب سب کچھ جو ہے گھوڑوں پر ہی سواری وغیرہ کی جاتی تھی، جنگوں میں ان کا استعمال ہوتا تھا، اسی طرح سے باقی جو چوپائے ہے، باقی جو جانور ہے، ان سے کتنے کام انسان لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور سے اونٹ، عربوں کے لیے اس کی کتنی اہمیت۔ اونٹ کو تو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے گھوڑا اور گدھا، اور پھر باقی جو جانور ہے جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں۔ اور پھر جب ان کو صبح ایک ریوڑ لے کے جو چرواہا نکلتا ہے یا لوگ نکلتے ہیں، تو بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے۔ ان کی اٹکھیلیاں آپ دیکھیں ان جانوروں کی، اور ان کو دیکھ کے کتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے۔ یہاں شہر کے علاوہ جو ہے دیہات کا منظر بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ صبح اور شام کے وقت جو جانور آتے ہیں واپس شام کو اور صبح کو جیسے نکلتے ہیں، تو ایک عجیب قسم کا منظر سامنے آتا ہے، ایک خوبصورتی کا منظر۔ تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ ان جانوروں کے ذریعے سے تم ان جگہوں تک پہنچ سکتے ہو جن پر پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ تم جنگلوں میں جا سکتے ہو، تم پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہو ان کے اوپر سواری کر کے، اور تم بہت دور دراز مقامات کا جو ہے سفر کر سکتے ہو ان جانوروں پہ سوار ہو کے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اب یہاں پر اشارہ پیش کیا گیا کہ اگر ایک طرف گھوڑا اور خچر اور گدھے اللہ نے پہلے پیدا کیے تھے، اب آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا کرے گا اللہ، انسان کے ذریعے سے کروائے گا، اور ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن کا آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ صرف سواری کے ہی جانور نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی رونق بھی ہے۔ انسان کو ایک عجیب قسم کی خوشی اور راحت اسے ملتی ہے، ایک زینت ملتی ہے، اور بہت سارے فوائد ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا علی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم لوگوں کو سب کے سب کو ہدایت دیتا۔ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ حالانکہ اور بھی بہت سارے ٹیڑھے راستے جو ہے موجود ہے دنیا میں، لیکن اللہ جو ہے صحیح راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے ذمہ یہ لیا ہے۔ تو اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک اچھا خاصا جو ہے منظر پیش کیا گیا ہے
کہ اللہ نے کیسے اس کائنات کو پیدا کیا، لیکن سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ جلد بازی کر رہے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ حق پہ ہے کیونکہ عذاب نہیں آ رہا ہے، اور جن معبودان باطل کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ سمجھتے تھے شاید وہ نوز باللہ وہ معبودان باطل حق پہ ہے، اور وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، اور اسی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی مت کرو، یعنی یہاں پر عطا یعنی آ گیا اللہ کا حکم، اللہ کا آیا، اللہ کا حکم آیا۔ اب یہ کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ماضی کے سیکنڈ استعمال کیا گیا آ گیا، تو لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے ماضی اور مستقبل اور حال کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے جیسے کہا جاتا ہے الآن کا مکان ہے، جیسے اس وقت ہے ویسے پہلے بھی تھا، تو اس کے لیے ٹائم کا وہ معنی ہے نہیں جو ہمارے لیے، تو اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا ان چیزوں کا، تو فیصلہ ہو گیا، اب بس آنے کی دیر ہے اس میں ہی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ ماننے والا ہے، اور وہ نے پہلے فیصلہ کیا ہے، تو چاہے وہ ہجرت کے بارے میں ہو جیسے مولانا ابوالفضل صاحب نے فرمایا، یا اللہ کا عذاب ہو جو دنیا میں آنے والا ہے، یا جو مسلمانوں کو فتح و نصرت ملنے والی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو ہے پورا ان کی کایا پلٹ ہو جائے گی اور پورا ماحول بدل جائے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ شکست کھائیں گے، تو اس کا حکم آیا۔ یا جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتح و نصرت جو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی اس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یا پھر قیامت جو آنے والی ہے اس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اگر دنیا میں ان کو کچھ دنوں کے لیے مہلت دی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے اپنی آزادی کا جو اختیار ان کو دیا گیا اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے دنیا وہ آخرت میں بچ سکیں گے، تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے فلا تستعجلوا، اس کے بارے میں جلدی مت کرو اے منکرو۔ تو اب یہاں پر امر اللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہاں سزائے کفر و شرک کا حکم الہی، یعنی جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں ان کو عذاب کا حکم جو اللہ نے پہلے طے کر لیا ہے کہ کفر اور شرک کے لیے جو اللہ نے عذاب مقرر کر دیا ہے وہ آنے والا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے عذاب دنیا بھی ہو سکتا ہے اور عذاب قیامت بھی، قریب تو دونوں ہی عذاب آ چکے تھے، یعنی دونوں عذاب قریب آ چکے ہیں، اب قیامت بھی بہت قریب ہے اس لحاظ سے، اب تو جتنی بھی قیامت کی نشانیاں تھیں وہ پوری ہو رہی ہے، اب تو بس قیامت آنے والی ہے، یعنی قرآن میں اس کا آیا یعنی کہ اس کی شروط پوری ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ فرمایا گیا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں فالمراد بھی علی قول الجمہور یوم القیامہ، جیسے رول معنی میں بیان کیا گیا کہ اسے مراد جو ہے قیامت کا عذاب اور قیامت کا دن، اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے رول معنی میں ہی ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ کا وہ وعدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا تھا کہ فتح و نصرت اور دشمنوں پر جو ہے غلبہ، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور ان سے انتقام لینے کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا کہ اللہ جو ہے انتقام لے گا جو انہوں نے جاتیہ کی ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اور کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ان کے مال اور ان کے جو مختلف چیزیں جو ان کے پاس وہ مسلمانوں کے پاس آ جائیں گی تو مال غنیمت کی صورت میں، اور پھر یہ کہ ان کے جو ہے مقامات پر، ان کی زمینوں پر اور ان کے گھروں پر جو مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اس کا وعدہ، تو یہ رول معنی میں بیان ہوا ہے، اور اس کی تشریح جو ہے ماجد دریا آبادی کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو عطا کے معنی کو یہاں پر جو ہے سمجھ لیا گیا کہ یہ یاتی کے معنی میں ہے، جیسے قرطبی نے کہا ہے، یعنی وہ آنے والا ہے، اللہ کے پاس تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں کے سامنے وہ پیش آنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یعنی عطا کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ایک منظر کشی کی جائے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، عذاب آ گیا، تاکہ وہ سمجھ لے کہ زیادہ دیر اس میں لگنے والی نہیں ہے، جیسے کشاف نے کہا ہے۔ اور پھر جو یہ فرما گیا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یعنی اس کی ذات بھی منزہ ہے اور اس کی صفات بھی عرفہ ان تمام نالائق اور امور سے جو اہل شرک جاہلیت اس کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک کمزوریاں اللہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں اہل شرک، اور اس کو انسانوں کی طرح کبھی بناتے ہیں، کبھی جو ہے مخلوقات کی طرح بناتے ہیں نعوذ باللہ،
اور ایسی ایسی مثالیں پیش کرتے اور ہر چیز کو خدا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور جس چیز کو میں کوئی طاقت دیکھی تو اس کی پرستی شروع کر دی. تو ان تمام خامیوں سے اللہ پاک صاف ہے، اور ان تمام نالائق امور سے جو اہل شرک جاہلیت اس کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں. مما یشرکون، ان لوگوں کے شرک سے، یعنی جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ پاک اور صاف ہے. تو اس طرح سے جس قسم کا بھی شرک کوئی کرتا ہے تو اس سے اللہ پاک صاف ہے، اور اللہ میں کوئی ایسی کمزوری ہے ہی نہیں کہ اس کی طرف جو ہے بیٹیوں کی تو کو منسوب کیا جائے، بیٹے کو منسوب کیا جائے، یا اس کے جو ہے مددگار اور اس کے ایسے کوئی مطلب سمجھ لیجئے کہ اس کے لیفٹیننٹس کچھ ہوں یا اس کے حامی کچھ ہوں جو جن کے بغیر نوز باللہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تو خود مختار ہے اور اس کے پاس تمام طاقت ہے، اور جو باتیں بھی لوگ منسوخ کرتے ہیں اللہ کی طرف وہ سب جو ہے بالکل غلط ہے اور لغو ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں سے پاک. اور پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے چوز کرتا ہے، تو یعنی انبیاء اور مرسلین میں سے تمام لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اور یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس پہ وحی نازل کرنے، کس بندے پہ، اور وہ بھی بندے ہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ختم نبوت ہو چکا ہے، اب کسی بھی اور آدمی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی ہے، اور اب وہ ختم کیا اللہ نے خود ہی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبی نے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت کا اور رسالت کا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چوز کرتا تھا. میں یشاء نے ظاہر کر دیا ہے کہ نبوت عطا الہی ہے، امر استحقاقی نہیں ہے. یعنی انسان کی جو ہے صلاحیت کی وجہ سے نہیں، انسان کے استحقاق کی وجہ سے کسی کو نبوت نہیں ملتی. پھر جو فرمایا گیا کہ وہ روح کے ساتھ آتے ہیں، تو روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے یہاں مراد وہی الہی ہے. اور اسی لیے ابن جریر نے فرمایا کہ اے بالوحی، بالروح مانے اے بالوحی، المراد من الروح الوحی وهو کلام اللہ. یعنی تفسیر کبیر میں یہ لکھا گیا ہے، جیسے امام راضی نے فرمایا کہ مراد من الروح الوحی وهو کلام اللہ، یعنی وحی سے مراد اللہ کا کلام ہے. اور بالوحی وهو نبوہ، تو یہ قرطبی نے کہا کہ وحی کا مطلب نبوہ ہے. تو یہاں پر جو ہے بہت اہم بات مولانا مودودی صاحب نے فرمائی ہے کہ جیسے روح کا درجہ ہوتا ہے انسانوں کی جسم میں، اس سے ان میں زندگی پیدا ہوتی ہے، ایسی وحی کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں، انسانی اخلاق میں، انسانی کردار میں ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. اس لیے اس کو نبوت کو جو ہے روح کہا گیا ہے. لیکن عیسائیوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح قرار دیا، اور کلام کے معنی کے بجائے انہوں نے شخصیت کو روح قرار دے دیا اور روح اللہ کہا ان کو. حالانکہ روح اللہ کا مطلب تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے کلام پیش کرنے والے ہیں اور اللہ کا کلام لینے والے ہیں. اور یہاں پر جو ہے بکو جو ہے ماں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو اب من امری ہی میں اس کی تاکید ہے کہ یہ نزول ملائکہ و نزول وحی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی اس میں دخیل نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ خود بخود ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہی آ جائے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور کس پہ اللہ نازل کرنا چاہے گا تو یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اور کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جیسے کہ مکہ کے کفار کہہ رہے تھے کہ اگر وہی نازل ہونی ہی تھی تو یا تو طائف کے کسی آدمی پہ نازل ہوتی یا کسی مکہ کے آدمی پہ نازل ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئی؟ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وحی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے منتخب کیا جاتا ہے کن پہ وحی کرنا ہے، اور ان پہ وحی کی جاتی ہے. اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. اور پھر فرمایا گیا ان ذالک تنزیل و نزول، یعنی یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہے، صرف اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ جو ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے، اور خاص طور سے اس کی وضاحت ماجد دریابادی صاحب نے فرمائی ہے، یہ ملائکہ کا آنا جو ہے نا، اور ملائکہ کے بارے میں بہت ساری قوموں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہوئی ہے. جیسے عیسائیوں کو انہوں نے روح القدس قرار دے دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور ان کو بھی خدائی
کہ جو تین انہوں نے نوز باللہ ٹرینٹی میں تین جو ان کے رکن ہیں، ایک رکن حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کے نام سے قرار دیا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو بھی حکم اللہ ان کو دیتا ہے اس پہ وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہ کبھی خدا کے کسی حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو پھر یہاں پر ایک بڑا اچھا نقطہ پیش کیا ہے ماجد دریابادی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں دیوتا پرستی ملائکہ پرستی ہی کا دوسرا نام ہے۔ ملائکہ سے جمع میں یہ بمانے جنس ملائکہ ہے، خواہ مراد اس سے حضرت جبریل علیہ السلام ہوں، لیکن جیسا کہ امام راضی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ پر نزول تنہا جبریل علیہ السلام تک محدود تھا ہی نہیں، کبھی غزوات میں فرشتوں کی پوری فوجیں اتاری جاتی، اور روایت حدیث کے موجب کبھی ملک الجبال یعنی جو پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ ہے آپ کی خدمت میں بھیجے جاتے، کبھی ملک البحار یعنی جو سمندروں کا جو ذمہ دار فرشتہ ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، کبھی کوئی اور۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو ملائکہ کو یہ لوگوں نے جو ہے ایک لحاظ سے دیوتا سمجھا ہے اور ان کی پرستی شروع کر دی ہے۔ تو ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں فرشتوں کا تصور تھا کتابوں میں، لیکن بعد میں لوگوں نے انہیں کو دیوتا سمجھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا رہا ہے سلسلہ کہ فرشتوں کو بھی لوگوں نے خدائی میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے پیغمبروں کو بھی اور پھر جانوروں کو بھی، اور عجیب قسم کے مخمصے سے لوگوں نے پیدا کیے خدا کی ذات کے بارے میں، اور ہر چیز کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کی کوشش کی، جبکہ یہ سب مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ انسان ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو ہے وحی لے کے آتے تھے، اور اس طرح سے وحی کی حفاظت بھی اللہ کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا من امرہ بیان للروح المراد بالوحی، یہ جیسے میں نے پہلے کہا فتقون اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، یہ جو وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو کہ اللہ سے ڈرو، یعنی میرے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہ لاؤ۔ اب انذار کا مطلب کیا ہے؟ انذرو کا مطلب کیا ہے؟ ڈرا دو، ایسا اعلان جس کے ساتھ خوف بھی ملا جلا ہو، یعنی لوگوں کو ڈرانا، صرف یہ نہیں کہ ان کو جسٹ کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا، بلکہ خوف بھی دلانا ان کو۔ ایسا اعلان ہے جس کے ساتھ خوف بھی ملا جلا ہو، یعنی انذار ہو اعلان مع تخویف۔ سارے پیغمبر کی تعلیم و تلقین کا مغز یا نچوڑ یہی دعوت توحید ہے۔ اور پھر جو فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں اللہ کی قدرت کتنی ہے، تو قرطبی نے اس کی بات کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو اتنے سارے چوپائے اللہ نے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، ان میں کوئی شان الوہیت نہیں ہے، اور یہ سب اللہ کے مخلوق اور مربوب ہے، اللہ ہی ان کو ان کی پرورش کرتا ہے، اور یہ خود اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ کسی طرح بھی خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے انسان کو نفع پہنچانے کی، اس کے علاوہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ تو آپ کے غلام ہے، ایک لحاظ سے وہ آپ کے ماتحت اللہ نے کیے ہے، تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بس انسان کی خدمت اور اس کے نفع رسانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور انسان کے مخدوم ہے یہ، اور یہ دیوتا بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں پر تردید ہو رہی ہے ان مشرک و جاہلی قوموں کی، تو ماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے گائے اور بیل اور بھینس وغیرہ کی پرستش کی ہے ان کو۔ تو ایک بہت بڑا نقطہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو ان تمام توہمات سے نجات دلائی جا رہی ہے جس کو لوگ نے اختیار کیا تھا، اسی کی وضاحت جو ہے ماجد دریابادی صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ تردید ہو رہی ہے ان مشرک و جاہل قوموں کی جنہوں نے گائے اور بھینس اور بیل وغیرہ کی پرستش کی تھی۔ اب یہ دفن کا جو لفظ یہاں آیا کہ تمہارے جانوروں میں تمہارے لیے یہ ہے دفن ہے، تو اس کا معنی جو سرمائی پوشش کے ہے، یعنی غلاف برد، یعنی جو سردیوں میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان جانوروں کی خال سے یا ان کے اون سے آپ مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہو، تو اس سے تم کو سردی سے جو ہے نجات ملتی ہے۔
اس عموم کے تحت دوشالے بھی آتے ہیں، شال بھی آتا ہے، پوستین بھی آتا ہے، دسے بھی آتے ہیں، خیمہ اور ڈیرا بھی آتا ہے۔ تو اس کی طرح وضاحت کی، اس طرح وضاحت کی ہے ہمارے علماء نے، مفسرین نے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جانوروں کے واسطے سے جو رفائی کام نکلتے ہیں ان میں حصہ لینا بجائے خود ایک عبادت ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم جو جتنے فائدے اسے ہوتے ہیں تو اگر اس میں ہم بھی حصہ لیں تو ایک لحاظ سے ہم عبادت میں حصہ لیتے ہیں اور ہم اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا اتنے سارے مخلوقات، اتنے سارے جانور، اتنے سارے چوپائے پیدا کرنے کے بعد جن میں انسانوں کے لیے بے انتہا فوائد ہے، تو پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو ابھی کچھ ہی چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب یہ ریل ایجاد ہو گئی تو کچھ لوگ شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ قرآن میں تو بیل کا ذکر آیا ہے، بھینس کا ذکر آیا ہے، اونٹ کا ذکر آیا ہے، گدھے کا ذکر آیا ہے، لیکن ریل کا ذکر تو ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ذرا اسے آگے پڑھو نا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ ابھی تو ریل ہی آئی، پتہ نہیں اور آگے جا کے کیا کیا چیزیں آئیں۔ اس وقت تک جہاز نہیں آیا تھا، ہوائی جہاز نہیں آیا۔ تو اب دیکھیں اب کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، سپر سونک جو رفتار سے چلنے والے جہاز، اور پتہ نہیں اور آگے جا کے کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں۔ تو قرآن میں اس عموم میں سب چیزیں شامل ہو گئی۔ اس عموم کے تحت میں جانوروں کے علاوہ تمام انسان کی ایجاد کی ہوئی سواریاں بھی، خشکی اور تری اور ہوا کی، یعنی جو قیامت تک لوگ خشکی کے لیے، ہوا میں اڑنے کے لیے اور سمندر میں جو ہے دوڑانے کے لیے جو سواریاں بھی انسان ایجاد کریں گے وہ سب اس میں آ گئی۔ ہر چیز کا احاطہ ہو گیا۔ انسانی صنعت اور صنعت کی مدد سے جو طریقے حمل و نقل کے نکلے ہیں وہ آخر اللہ ہی کے خلق میں داخل ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ انسان کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھی دنیا میں لائے گا، اور آپ دیکھ ہی رہے کہ کتنی ساری ترقیات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا خیل والبغال والحمیر، ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، تو مشرک قوموں نے گھوڑے کی بھی پرستش کی ہے اور گدھے کی بھی۔ یعنی اب بتائیے، ان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے خادم ہیں، اللہ نے ہماری خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا، لوگوں نے انہی کو معبود بنایا اور ان کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو گدھے اور گھوڑے کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور کس کس چیز کی عبادت نہیں کرتے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سانپ کی اور بچھو کی اور بہت ساری چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ان کو اپنا جو ہے اللہ نے ان کے لیے فائدہ کے لیے پیدا کیا تھا ان تمام مخلوقات کو، لیکن انسانوں نے انہیں کو معبود بنانا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا منہا تاکلون، یعنی تم ان میں صرف سواری نہیں کرتے ہو بلکہ تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا علماء کرام نے، لقمان سلفی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ماجد دریابادی صاحب نے، یہاں سے اشارہ نکلتا ہے کہ یہ جانور جو ہے خاص طور سے اونٹ اور گدھا، یعنی خاص طور سے گھوڑا اور اونٹ، اونٹ نہیں بلکہ گدھا اور گھوڑا، اور اسی طرح سے جو باقی اس قسم کے جانور ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سواری اور آرائش کے لیے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے گھوڑے کے گوشت کو بھی مطلب حلال قرار دیتے ہیں، تو یہاں سے انہیں کہا کہ نہیں، گھوڑا اور گدھے کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور منہا تاکلون کا مطلب ہے کہ ان میں سب جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے ہو، ان میں سے کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہو تم۔ اور یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس لیے جو ہے منع کیا گیا کہ یہ جو گھوڑے کا گوشت ہے اور گدھے کا گوشت، اس سے منع کیا گیا۔ ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ سواری کے کام آئیں گے اور خوبصورتی کے کام آئیں گے، نہ کہ ان کو کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور پھر فرمایا گیا اللہ قصد السبیل، اللہ کے اوپر ہی کہ وہ صحیح راستہ دکھائے۔ سیدھے راستے کا دکھانا اللہ کے لیے، طالبان حق کے لیے ہے، یعنی وہ راستہ جو لوگوں کو حق تک پہنچائے، جیسے کشاف نے کہا ہے۔ تو اس طرح سے، اور سبیل کا مطلب ہے یعنی سبیل قصد وقاصد، یعنی ایسا راستہ جو صحیح منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اور منہا، اور ان راستوں میں سے جو بہت سارے غلط راستے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، ان سے نکال کے اللہ جو ہے صحیح راستے کی طرف ہمیں رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک معتزلہ نے کہا تھا کہ اللہ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اس کے اوپر لازمی ہے،
لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسانوں پر فضل کیا، احسان کیا، ان کو صحیح راستہ دکھایا، جبکہ انسان کی عقل نے، انسان کے فلسفوں نے بہت سارے غلط راستے ایجاد کیے تھے، ان سب راستوں کو چھوڑ کے اللہ نے صحیح راستہ بتا دیا ہے، اور اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس راستے کے بارے میں ہمیشہ بتاتا رہے۔ یہ راستے جو اس کے علاوہ ہے، جو دین حق کے خلاف ہے اور حق تک نہیں پہنچتے ہیں، اور ان پر چلنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مراد اسے کفر و ضلالت کے مختلف طریقے، انواع الکفر و ضلال، جیسے تفسیر کبیر میں آیا ہے، اور جائر کا جو ہے، جائر یعنی لفظ جائر آیا ہے، منہا جائر، جوڑ کے معنی حق سے انحراف یا کجی کے ہے، عادل مائل و معنی جوڑ لغت المیل عن الحق، یعنی حق سے جو دور لے جانے والے راستے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا، یہ اللہ نے جو ہے وہ راستہ دکھایا جو حق تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مولانا محمود صاحب نے کہا کہ یہاں مراد امر اللہ سے جو ہے ہجرت ہے، اور کیونکہ ایسا حکم جو ہے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور جب پیغمبر ہجرت کرتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اللہ کا حکم پورا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں قیامت کو بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، فتح و نصرت کو بھی کیا ہے، اور مولانا محمود صاحب نے ہجرت کے معنی میں لیا ہے، یعنی روح کے بارے میں جو مودی صاحب نے فرمایا کہ روح نبوت کو جس سے بڑھ کر نبی کام اور کلام کرتا ہے، یہ وہی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ، کیونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا ڈالا۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ مولانا صاحب نے پیش کیا یہاں پر۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تفسیر جلالین میں جو ہے بھی یہ بات آئی ہے کہ وہاں انہوں نے کہا کہ امر اللہ سے مراد یہاں پر آخرت ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ صیغہ ماضی استعمال اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تحقق ہو جائے کہ بالکل وہ عذاب آنے والا ہے، اور پھر جو تقویٰ کی بات کہی گئی اسے مطلب اللہ سے ڈرتے رہو، اور خسیم کا مطلب یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے آخرت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے رمی، عام طور پر انسان آخرت کا انکار کرنے لگتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار بن جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی کیسے پیدا ہو جائیں گے، ہم تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں گل گئی ہوں گی اور وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، تو ان کو کہا جا رہا ہے تم کو تو حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، اب تمہارا جو بھی کوئی حصہ رہ چکا ہو موجود تو اللہ اسے پیدا نہیں کر سکتا، تو آپ نے اللہ کو اتنا نظم اللہ کیوں سمجھا ہے؟ تو اس لیے اللہ تو ان تمام کمزوری سے پاک اور صاف ہے جو تم اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو کہ وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر پائے۔ تو پھر اس کے بعد یہ انہوں نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے بارے میں انہوں نے فرمایا جلالین نے، من الاشیاء العجیبہ والغریبہ، یعنی عجیب قسم کی چیزیں لوگ پیدا کریں گے، اور عجیب و غریب چیزیں جن کا تصور آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حالانکہ وہ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا، آج کے زمانے میں ہم اس بات کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد نہیں کی اور کیا کیا چیزیں ایجاد نہیں کرے گا۔ وعلی اللہ قاصد السبیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے بیان الطریق المستقیم، یعنی صحیح راستہ اللہ جو ہے بتائے گا لوگوں کو، اور پھر جائر کا کے بارے میں نے فرمایا کہ جو اس صحیح راستے سے آدمی کو ہٹانے والا ہو، وہ اس کی بھی وضاحت ہوگی، اور اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب ایک بات جو ہے اس پہ میں اینڈ کر رہا ہوں کہ جو روح کے بارے میں مفسر حمید نسیم نے ایک زبردست بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں روح یعنی ایسے علم، اختیار اور قوت ارادی سے سرفراز کیا جو تینوں صفات الہی، مطلب علم بھی اللہ کی صفت ہے، اختیار بھی ہے اور قوت ارادی بھی ہے، تو انسان کو بھی اللہ نے ان صفات سے جو آراستہ کیا ہے، ان صفات کی ایک رمق بشر کو دی، یعنی انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات کی ایک بالکل رمق، ایک معمولی سا حصہ انسان کو عطا کیا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے اشرف المخلوقات بن گیا۔ جناب مسیح علیہ السلام معززانہ بن با پیدا فرمائے گئے تو انہیں روح اللہ کہا گیا، اور کلمت من اللہ بھی فرمایا گیا۔ روح اور کلمہ کے بھی ہم معنی بھی ہوتے ہیں، یہاں روح سے مراد ہی کلام اللہ ہے۔ تو خسی مبین کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں پہنچے اس مقام پر کہ وہ خدا کے بارے میں اس قسم کے جو ہے سوالات کرنے لگے، باقی تو سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور کسی حکم کا وہ انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ من و عن اس پہ عمل کرتے ہیں، جو بھی حکم ان کو اللہ نے دیا ہے، اور
پہلے سے وضعیت کیا گیا، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور وہ خصیم المبین بن چکا ہے، اور باقی کوئی مخلوق جو ہے ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کسی اللہ کے حکم کا انکار کر سکے۔ اس طرح سے جو ہے بہت ساری باتیں اس رکوع میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام احکامات کو سمجھیں، ان تعلیمات کو سمجھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔